السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ وقال تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے رسول کی پیروی کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی پیروی کی، اللہ کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی رسول کی پیروی ہی دراصل اللہ کی پیروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنے گمان کے مطابق اللہ کی پیروی کرتے ہو، اللہ کا حکم مانتے ہو، لیکن تمہارا یہ سوچنا، تمہارا یہ کہنا، یہ اسی وقت معتبر ہوگا جب تمہاری زندگی کا عمل اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے عین مطابق ہوگا۔ آپ راستے پر سے ہٹ جاؤ نا، آنے جانے والوں کو کتنی دقت ہوگی۔ دیکھو پیچھے بیٹھے ہیں ٹیک لگا کر کے، وہ راستہ نہیں دکھائی پڑ رہا کہ وہ راستہ آنے جانے والوں کا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھانگڑا بجانے والا بھی، ڈی جے کی آواز پر تھرکنے اور ناچنے والا بھی سوچتا ہے کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں، اور اس کے ثبوت اور دلیل کے طور پر وہ یا اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی بلند کرتا ہے۔ جا بجا یا اللہ یا رسول اللہ کا تغرا بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ ہم سڑک پر ناچ رہے ہیں تو ہم اللہ ہی کا حکم مان رہے ہیں۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ شیطان کہاں سے کہاں ہمیں لے جاتا ہے اور کیا سے کیا کروا لیتا ہے، اور ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں۔ دل اس لیے مطمئن ہے کہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ تمہارا کوئی عمل اگر اللہ کے رسول کی پیروی کے خلاف ہے تو کتنا بھی اچھا نظر آئے، تم بھی اچھا سمجھو اور دنیا بھی اس کو اچھا سمجھے، لیکن وہ کبھی اچھا کام ہو نہیں سکتا۔ ایک جملے میں ہمارے پورے دین، پورے اسلام کی ترجمانی ہوتی ہے۔ ایک جملے میں دین کیا ہے؟ ما جاء بکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا فہو الدین، وہی دین ہے۔
وہی دین ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی کام دیکھنے میں کتنا اچھا لگے، کتنا خوبصورت نظر آئے، اور ساری دنیا بیک زبان اس کو اچھا کہہ دے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں، اگر وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف۔ یہ ایک دم فیصلہ ہے، ورنہ تو ہماری زندگی میں بہت سا کام ایسا ہے جس کو ہم پوری زندگی، سچ کہہ رہا ہوں، پوری زندگی اس کو دین کا کام سمجھ کر کرتے آئے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا کرتے رہیں، لیکن اس پر دین کی ہوا نہیں لگی، وہ دین کی کوئی بات ہے نہیں۔ بہت سی بات ہے۔ ایک آدمی اپنے مونڈے پہ کچھ باندھتا ہے شادی کے وقت میں، اس پر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیا امام ضامن؟ اب سوچ سکتے ہیں کہ امام ضامن تو خود ایک لفظ جو ہے یہ انسان کو کفر تک پہنچائے گا۔ یہ ایک لفظ امام ضامن انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ ضامن کا مطلب ہوتا گارنٹر، ضامن کا مطلب ہوتا ہے، کتنے مسلمان جانتے ہوں گے، یہ ضمانت سے بنا ہے، ضمانت، یہ کورٹ کچہری والا لفظ ہے، کسی کی ضمانت لی جاتی ہے کورٹ میں کہ نہیں لے جاتی؟ تو یہ ایک کپڑے کا پٹا، خوبصورت سا گوٹا پٹا لگا ہوا، اس میں 4 آنا 8 آنا پیسہ رکھا ہوا غریب کے نام پر، اب وہ کسی کے مونڈے پہ باندھ دیا اور کہہ دیا کہ امام صاحب ضامن ہو گئے، امام صاحب گارنٹر ہو گئے۔ امام سے مطلب مسجد کا امام نہیں ہوتا، وہ امام سے مطلب بھی ان کا کچھ اور ہے دماغ میں، امام موعود۔ ہاں، یہ شیعوں کی ایجاد ہے، سارے سنی آنکھ بند کر کے کرے جا رہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، اتنا خوبصورت اس پہ بنا ہوا، لکھا ہوا، گوٹا پٹا، ہاں، اتنا اچھا کام ہے۔ اللہ اکبر، ایک کام نہیں ہے، بہت سا کام جو ہم آنکھ بند کر کے کرتے ہیں اور اسے دین سمجھتے ہیں، بہت سا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کو ایک جملے میں، ایک آیت کے اندر اپنے بندوں کو یوں سمجھا دیا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو ہمارے رسول تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، یہی دین ہے، کل کا کل دین یہی ہے۔ اب لفظ ماں میں جو کچھ کتنا عام ہے، جو کچھ بھی لایا اللہ کے رسول نے اسے لے لو، وہ دین ہے، اور جس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا، ما نہاکم عنہ، جس سے تم کو روکا ہے رک جاؤ، یہی دین ہے۔ اب بتائیے، موسیقی، گانا بجانا، ڈانس، بے پردگی، عورتوں کا بے محابہ سڑکوں پہ نکلنا، اس سے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا؟ ہر مسلمان اپنے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لے، اب پوچھے کہ اللہ کے رسول نے عورتوں کو بے پردہ ہونے سے منع فرمایا نہیں فرمایا؟ اللہ کے رسول نے ناچنے گانے کو ناپسند فرمایا نہیں فرمایا؟ موسیقی اور گانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا نہیں کیا؟ وہ کب دین ہو جائے گا اور کیسے دین ہو جائے گا؟ اگر وہ کسی پیر صاحب کی طرح منسوب کر دیجئے تو دین بن جائے گا، کسی صاحب قبر بزرگ کی طرف منسوب کر دیجئے تو وہ دین بن جائے گا۔ اللہ کے رسول نے جس کو روکا وہ قیامت تک دین نہیں بن سکتا، دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے روک دیا، رک جانا ہے، ہر ایمان والے کو رکنا ہے، اس پر کوئی خوبصورتی کا لیبل نہیں لگا سکتا۔
اب دیکھیے وہ ٹھناٹن جس پر روپیہ پھینکا جاتا ہے چادر پہ، اس چادر کے چاروں کونے پہ یا اللہ لکھا ہوا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، اور چار کونا پکڑ لیا پگڑی باندھ کر کے، اور سب گزرنے والے اس پر ٹھناٹن روپیہ پھینک رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اچھا لگ رہا ہے، ان کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، اس پہ پیسہ پھینک رہے ہیں، اس سے ثواب کی امید باندھے بیٹھے ہیں، ہائے ہائے، اس سے مغفرت کی امید باندھے بیٹھے ہیں۔ میرے بزرگوں، کمی ہمارے اندر بہت ہے۔ یہ بات کیا لایا اللہ کے رسول نے اور کن چیزوں سے روکا اللہ کے رسول نے، یہ ہے جاننے کی چیز۔ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہر آدمی کو یہ جملہ یاد ہو سکتا ہے، جو لایا اللہ کے رسول نے لے لو، جن سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ لیکن کیا لایا اللہ کے رسول نے اور کن چیزوں سے روکا اللہ کے رسول نے، یہ جاننے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے آنکھ سے جو دیکھ لیا وہ سچ ہو گیا؟ جو آنکھ سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ سب کا سب بے دینی ہے، وہ سب کا سب بددینی ہے۔ ہمیں اپنی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، اپنے دماغ سے سوچنا ہوگا، اپنے دل سے پوچھنا ہوگا، اور ذمہ داری کے ساتھ ہمیں وہ بات سیکھنا ہوگا کہ کیا اللہ کے رسول نے لایا ہے اور کیا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم نے دنیا کی ہر ایک چیز سیکھا ہے۔ آج 4 سال کا بچہ بھی موبائل چلانا جانتا ہے، موبائل کا ایک ایک حرکت جانتا ہے، کہاں پر ٹچ کرنے سے کیا ہو جائے گا اس کو معلوم ہے۔ لیکن 60 سال کے بوڑھے کو خدا کی قسم کہتا ہوں، بہت سے ایسے 60 سال کے بوڑھے ہیں انہیں نماز بھی نہیں آتی، انہیں نماز نہیں آتی ہے۔ اب چل چلاؤ ہے، قیامت میں سوال ہوگا نماز کا، روز اول کے روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، جان پگھل رہی ہوگی قیامت حشر کے میدان میں، پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور بندہ کہے گا ہمیں تو معلوم نہیں، اس نے سوچا ہی نہیں کہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے، اس کو ہمیں دنیا میں سیکھنا ہے اور سیکھ کر کرنا ہے، سوچا ہی نہیں، اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ نماز کوئی سیکھنے کی چیز ہے۔ سیکھنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ کوئی موبائل سیکھنے کے لیے اسکول نہیں جاتا ہے، وہ تو وہیں کا وہیں سیکھ لیتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں سیکھ لیتا ہے۔ اب بتائیے، ہمارا بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کلمہ سیکھ لیتا ہے؟ ہمارا بچہ، ہماری بچی جہاں پیدا ہوتی ہے اس گود میں اسے ایمان بتا دیا جاتا ہے، اس کا عقیدہ بنا دیا جاتا ہے۔ دو ہی جگہ ہوتی ہے سیکھنے کی، دو ہی طریقہ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کا، یا تو تعلیم کے ذریعہ یا صحبت کے ذریعہ۔ کچھ چیزیں تعلیم کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کسی کے ساتھ بیٹھنے سے ہو جاتی ہیں۔ بچہ موبائل کسی کے ساتھ بھی بیٹھے گا سیکھ لے گا، لیکن اسے میتھ سیکھنے کے لیے اسکول میں نام لکھانا پڑے گا۔ ہم دنیا کی چیزوں کو خوب جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے تعلیم گاہیں بھی موجود ہیں اور صحبت بھی موجود ہے، لیکن بتائیے انصاف کے ساتھ
کہ ہم مسلمانوں نے دین کو سیکھنے کے لیے کسی تعلیم گاہ کے پہنچے ہیں یا کسی کی صحبت پکڑا ہے؟ کہاں سیکھیں گے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ایمان گھر میں، تعلیم الایمان گھر میں، وہ رٹانے کی چیز نہیں ہے، وہ دل میں اتارنے کی چیز ہوتی ہے، اور وہ دل میں اتارنے والی ماں ہوتی ہے۔ ماں جیسے اپنے بچے کو، نومولود کو دودھ پلاتی ہے، وہ دودھ اس کی رگوں میں چلا جاتا ہے، دوڑتا ہے، اس کی صحت کا ذریعہ بنتا ہے، وہی ماں انہی دنوں میں دودھ پلانے کے زمانے میں بچے کو ایک جملہ بولتی ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ لفظ اللہ ایک ہے اس کے رگوں میں اتر جاتا ہے اور زندگی میں کبھی نہیں نکلتا۔ وہ ایمان کی تعلیم ہے، اللہ ایک ہے۔ ماں دودھ پلاتے پلاتے، لقمہ کھلاتے کھلاتے بچے کو بول دیتی ہے، بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کر کے کھاتے تھے۔ اب یہ بات بچے کے دل میں اتر جائے گی، بچے کے دل میں اتر جائے گی۔ یہ ہے تعلیم الایمان۔ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ دو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، ہو سکتا ہے وہ 5-6 سال کی ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، دونوں ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھا کے ایک نے پلیٹ صاف کیا، انگلی سے کھایا، دوسری بہن نے اس چھوٹی بہن کو کہا کہ دیکھو، نام لے کر کے، وہاں جا کر کے پلیٹ کو منہ سے مت چاٹ لینا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں نے سنا 6 سال 5 سال کی بچی نے اپنی بہن کو یہ بتایا کہ انگلی سے چاٹا جاتا ہے 10 پلیٹ کو، منہ لگا کے نہیں چاٹا جاتا ہے، اور ادھر جا کے منہ لگا کے مت چاٹ لینا، اللہ تعالیٰ وہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو اس کے اتر گیا دل کے اندر کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے، کس مدرسے کی پڑھی ہوئی، کس کتاب میں پڑھا اس نے؟ اور تو اس کی ماں نے لقمہ کھلاتے کھلاتے بتا دیا کہ پلیٹ کو انگلی سے چاٹ کے کھانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ تعلیم الایمان ہے، یہ وہاں ہوگا، اور دودھ پلانے کے زمانے سے ہوگا، اور جب تک کہ وہ اسکول جانے کے لائق نہیں ہوئی تب تک کہ یہ تعلیم الایمان ہوگا۔ جب تعلیم الایمان ہو گیا، ذمہ داری تو یہ ہے کہ پھر اس کو تعلیم الاسلام کے لیے کسی مقامی مکتب میں بھیجیے، وہاں اسلام کی تعلیم ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کو دنیا کے کسی بھی مذبح میں ذبح ہونے کے لیے بھیج دیجیے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ایمان پر چھری نہیں چلا سکتا ہے، اس کے ایمان کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی اس کی فکر ہے۔ آج رونا رویا جا رہا ہے ارتداد، مرتد ہونا، ہاں، وجوہات پر کوئی نہیں دھیان دے رہا۔ یہ تو ہر ایک کی زبان پر ہے، لڑکا بگڑ گیا، لڑکی بگڑ گئی، ہر ایک بولتا ہے، وجہ کیا ہے کوئی نہیں سوچتا، اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم الایمان کی کیا فکر کیا ہے، کیا انتظام کیا ہے؟ آپ نے ویسی بہو لایا، آپ نے ویسی ماں اس کو دیا، وہ فٹافٹ انگریزی تو بولتی ہے۔ ہمیں حق نہیں ہے رونے کا، ہمیں کسی انگریز کا شکوہ شکایت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تو کہے گا کہ ہم تو چھوڑ کے آ گئے تم کو، ہم نے تو تمہارا ملک بھی تم کو دے دیا، ہماری حکومت تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن تم تو خود بخود میرے غلام بنے بیٹھے ہو، تم کو تو میری پیروی میں مزہ آ رہا ہے،
اب تو تم پورے رنگ میں رنگ چکے ہو. اب تمہاری زبان پر کوئی اردو کا لفظ آتا ہے کیا؟ اب تمہاری زبان سے کوئی فارسی کا لفظ نکلتا ہے کیا؟ اب تم کوئی عربی کا لفظ بھی سمجھتے ہو کیا؟ اب تو تم فٹافٹ میری زبان بولتے ہو. ہم تو یہیں بیٹھ کے مزہ لوٹ رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اچھی پیروی ہماری کیا ہے. ایک دم ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، بیچ بیچ میں ہر لفظ انگریزی کا بول کر اپنے علم کا سکہ جمانا چاہتے ہیں کہ ہم علم والے ہیں. ماں کی زبان بھول گئے، قرآن کی عربی زبان ختم ہو گئی. اس کا رونا رو رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر مسلط. اپنا رونا نہیں روتے. ہم نے اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر نہیں کیا. جب ہم نے خود اپنی زندگی میں اپنے اسلام کی فکر نہیں کیا ہے تو نسلوں کی فکر کون کر رہا؟ ایک نوجوان پوچھتا ہے، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ کس نماز کے کس رکعت میں؟ کہاں پر پڑھی جاتی ہے؟ یہ کب پڑھے جانے والی دعا ہے؟ رٹ لیا ہے پورے ایمان مفصل کو، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے کیا رٹا ہے. یہ عقیدہ کی بات ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اچھی بری تقدیر پر ہم نے ایمان لایا ہے. یہ ایمان لانے کی چیز ہے، یہ کوئی دعا تعویذ نہیں ہے، یہ کسی جگہ نماز میں پڑھنے کی کوئی چیز نہیں. رٹ لیا ہے مگر پتہ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کچھ فکر کریں. یقیناً دنیا کا رنگ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، لیکن ہم خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا تعلیم کا اتنا بول بالا نہیں تھا. جب میں نے ہوش سنبھالا پوری بستی میں ایک آدھ میٹرک والے ہوتے تھے. پوری بستی میں کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں ہوتا تھا. ایک آدھ میٹرک والے میٹرک پاس کر جاتے تھے تو پوری بستی میں گھرے گھر مٹھائی بانٹتے تھے. کیا کیسی مٹھائی؟ او فلانے کا لڑکا میٹرک پاس کر گیا، اس کی مٹھائی. ہاں، تعلیم کا یہ معیار تھا. انگریزوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو ہم انگریز بنا دیں، ان کو ایمان سے پھسلا کر ایک اللہ کا یقین، اللہ کے رسول کا یقین ان کے دل سے نکال کر عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم اللہ کی بیوی ہیں اور تین خدا ہوتے ہیں، ہم اس پر لے آئیں. اس کے لیے انہوں نے بڑے جال بچھائے. فری میں اسکول کھول دیا گاؤں دیہات میں. ہاں، فری میں اسکول، اچھی تعلیم ہو رہی ہے، انگریزی کی تعلیم. دبے کچلے لوگوں کو نوکری دے دیا، مسہر ڈوم چمار ان لوگوں کو نوکری دے دیا. ہاسپیٹل فری کا کھول دیا، سب علاج فری میں. اور لوگ جانے لگے. اور وہ اسی دھوکے میں ان کا ایمان بدل رہا ہے. مشن والا، اسکول والا، ہاسپیٹل والا بیچ بیچ میں ان کو تثلیث کی دعوت دے رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا منوا رہا ہے. اور جن کو کچھ نہیں پتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ کبھی کچھ بول دیتے ہیں، کبھی کچھ سوچ لیتے ہیں اور ان کا سب کچھ ختم ہو رہا ہے. ایمان کی پونجی لٹ رہی ہے. اسی بیچ میں اسکول میں جب کسی بچے سے کہا گیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہیں، مریم اللہ کی بیوی ہیں اور تین خدا کو ماننا چاہیے، تو لڑکے نے چونک کر کہا کہ سر یہ تو نہیں ہو سکتا، سر یہ تو نہیں ہو سکتا.
کیوں؟ کہا سر ہم تو اردو کی پہلی میں مولوی اسماعیل میرٹھی کی اردو کی پہلی میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، وہ صحیح بات ہے، آپ جو بتا رہے ہو غلط بات، ہم نہیں پڑھا، ہم اس کو نہیں پڑھا۔ اب پھر ان کی میٹنگ ہوتی ہے، انگریزوں کی میٹنگ بڑی زبردست ہوتی ہے، سالانہ رپورٹ ہوتی ہے کہ کہاں پر تم نے کتنا کام کیا، ہم نے تم کو کروڑوں کروڑ ڈالر بھیجا تو تم نے کتنے لوگوں کا ایمان بگاڑا اور کتنے لوگوں کو تم نے عیسائیت میں لایا، تو وہ سب کہتے ہیں جی بہت کامیابی ملی، ہم نے اتنے مسحر کو، اتنے ڈوم کو، اتنے چمار کو، اتنے باسوان کو، فلانے کو سب کو ہم نے عیسائی بنا دیا، لیکن ایک محاذ پر تو ہم کامیاب نہیں ہو سکے، فیل ہو گئے۔ ہاں وہ کیا؟ کہا جی میاں جی کا بیٹا لوگ آتا ہے اسکول میں پڑھنے، وہ کہتا ہے کہ ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم تو اور کسی کو اللہ نہیں مان سکتے، ہم تو دو اللہ کی تین اللہ کو مان ہی نہیں سکتے، ہم تو پڑھ کے آئے ہیں اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، نہ اس کا کوئی بیوی، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی ماں باپ، ہم تو قل هو اللہ احد مانی کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں۔ وہاں مشن انگریزوں کا فیل ہوتا ہے۔ اب وہ دوسری چال چلا، اب بولا ہم ان کو اتنی لالچ دیں گے کہ یہ بھول جائیں گے، مکتب میں بھیجنا، اردو کی پہلی اور دوسری پڑھانا بھول جائیں گے، ہم ان کو 3 سال کی عمر سے ان کے گھر سے اٹھا کے اپنے ہاں داخلہ کروا لیں گے۔ اب مکتب میں داخلہ ہوتا ہے 6 سال میں، ہمارے یہاں جتنے بچے آتے ہیں ان کے لیے قانون بنا ہوا ہے کہ 6 سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں ہم نہیں بیٹھنے دیں گے، اس لیے کہ پاکی ناپاکی کا سمجھنا مسئلہ ہے، وہ 6 سال سے کم عمر کا بچہ نہیں سمجھ سکتا ہے، تو 6 سال اب وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے آپ رہیے 6 سال تک، ہم تو 3 ہی سال میں، دیکھیے کتنا خوبصورت اسکول ہے، بچہ روگ ہو کے آئے گا، بچہ ماں کے پاس روئے گا، ہم کو جلدی کپڑا پہنائیے، جلدی ٹفن دیجیے، ہم اسکول جا رہے ہیں، 3 سال کی عمر میں بچہ بچی سب اسکول میں، اب پڑھائیے اردو کی پہلی کہاں پڑھائیے گا آپ؟ اب وہ سلسلہ تو چل پڑا 3 سال سے 30 سال تک، اس لیے کہ آخری ڈگری تو 30 سال میں ملے گی نا، وہ 30 سالہ ڈگری جب ملتی ہے تو بچے کا رشتہ ہوتا ہے، 30 سالہ ڈگری پہ بیٹا کو نوکری ملتی ہے، اب 3 سال سے 30 سال تک جو بچہ پڑھتا رہے گا اس کا ایمان آپ کہاں لے جا کے بنائیے گا بتائیے؟ ایک مشن تو ہمارا فیل ہو گیا، بچوں کو تعلیم گاہ میں بھیج کر دین کی تعلیم دلانا، ایک مشن تو فیل ہو گیا ہمارا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے کہ دین سیکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایک دوسرا ہے راستہ کھلا ہوا، کسی بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، وہ ہے صحبت۔ دین کا علم کسی کے صحبت میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مردوں کے لیے تو بہت کچھ گنجائش ہے، کم سے کم ہفتے میں 1 روز مسجد ہی آ جاتے ہیں، کسی مسجد میں چلے جاتے ہیں، کچھ بات ان کے دل دماغ میں اترتی ہے، لیکن قیامت میں ہر مرد سے یہ پوچھا جائے گا تم نے اپنی عورتوں کی کیا فکر کیا تھا؟ کیا دین صرف مردوں کے لیے اترا تھا؟ اسلام صرف مردوں کے لیے آیا تھا یا عورتوں کے لیے بھی آیا تھا؟ تم تو بڑے مگن تھے کہ ہم تو مسجد میں جا کر دین سیکھ لیتے ہیں، ہم تو خانقاہوں میں جا کر دین سیکھ لیتے ہیں، ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھ لیتے ہیں، لیکن تم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ دین ہماری بیویوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، ہماری بیٹیوں بہوؤں کے اندر بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اگر دین سیکھتے ہیں اپنی ذات تک رہتا ہے نا، ہم اگر دین سیکھیں گے تو ہماری نماز تو صحیح ہو جائے گی، ہمارا دین تو صحیح ہو جائے گا، لیکن ایک عورت اگر دین سیکھ لے گی تو بولو اس کا بچہ بھی دیندار ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی بچی بھی دیندار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نے اس کی فکر چھوڑ دیا، نسلیں برباد یوں ہو رہی ہیں۔ اگر ہمارے گھر کی عورتیں، مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہویں، وہ سب دین سیکھ لیں اور دیندار ہو جائیں تو نسل کا ایک بچہ بھی، ایک بچی بھی بددین نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سوچنے کی بات۔ ہم نے کچھ سوچا نہیں، کچھ فکر نہیں کیا، بربادی
بہت آ چکی. اللہ والے نے فرمایا کہ باپ ماں خود اپنی اولاد کو بددین بنا رہا ہے. کتنا بھاری جملہ ہے یہ، کسی حلق میں نہیں اترے گا، کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. ہاں کیا بات کر رہے ہیں ہم یا کوئی مسلمان اپنی اولاد کو بددین بنا سکتا ہے کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کپڑا جو انگریزوں کا بنایا ہوا ہے اور جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، وہ کپڑا کس نے سلایا؟ بچہ اگر نہیں بھی سلاتا، نہیں بھی پہنتا ہے، باپ ماں کہتے ہیں کہ لے ایسا ہم پہن دیتے ہیں، اس کو پہن. اس کی بددینی کا ذمہ دار کون ہوا؟ ایک لیڈیز کے جسم پر کپڑا، اس کے پیچھے میں لکھا ہوا رومانٹک. ہم انگریزی زیادہ نہیں جانتے مگر ہم کو تو تعجب ہو گیا کہ یہ لفظ لیڈیز کے کپڑے پہ کمر کے نیچے موٹا موٹا لکھا ہوا رومانٹک باپ ماں نے دیا. آج کل جتنا کپڑا چل رہا ہے وہ کپڑا پہننے بدن چھپانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بدن دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور بدن کھولنے کے لیے ہوتا ہے. جو آدھا کھلا رہتا آدھا کٹا رہتا ہے، بدن پورا دکھائی پڑ رہا ہے. نیٹ والا کپڑا اور کٹنگ والا کپڑا، ادھر کٹا ہوا ادھر کٹا ہوا، ادھر لٹکا ہوا ادھر لٹکا ہوا، نیچے تو 3 میٹر لٹکا ہوا رہتا ہے اور اوپر پورا کا پورا. باپ ماں ہی تو سلاتا ہے نا، بچوں کے پاس پیسہ کہاں سے ہے؟ جب حساب کتاب ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس بچہ بچی سے کہ ایسا گندا کپڑا تم نے، ایسا وہ دکھاوے والا کپڑا جو جسم کو دکھا رہا، کہاں پہنا تم نے، کیوں پہنا؟ بولے گا اللہ میاں آپ تو سب جانتے ہیں کہ یہ تو ابا اماں نے کیا، یہ تو ابا اماں نے ہم کو دلایا تھا نا، ہم کوئی کما رہے تھے تھوڑے. اس وقت میں باپ ماں کہے گا تم تو بڑے نمک حرام نکلے، ہم تو تم کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے اور آج تم میرے خلاف بول رہے ہو. کہا کہ یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، وہ دن کوئی بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لگی ہوگی. اور رشتہ داری تو دنیا کی تھی. آپ نے بچوں سے پیار کیا تھا، سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں رکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کیسے پیار فرماتے تھے، کیسے پیار فرماتے تھے؟ تم نے وہاں سیکھا نہیں، تم نے انگریزوں سے سیکھ لیا بچوں کو پیار کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، کچھ دنوں کے بعد واپس آنے لگے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آ گیا کہ ابو جان بہت دن کے بعد آ رہے ہیں، اب ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے اللہ کے نبی ذرا کھیلیں گے، ان بچوں کا دل بہلائیں گے. تو ذرا بچوں کے پیر میں چاندی کا کڑا ڈال دیا. بچوں کے پیر میں، ماں کے دل میں آ گیا بچوں کے لیے چاندی کا کڑا ڈال دیا اور ایک ذرا سا پردہ لٹکا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ دونوں چیزیں جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں گئے، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئی کہ ابو آتے تھے تو پہلے یہاں آتے تھے، ہم سے ملتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے، پھر مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، آج تو اللہ کے نبی نے ہم سے منہ پھیر لیا. تو گھبرا گئیں. یہ گھبراہٹ امت کی ایک ایک عورت، ایک ایک مرد کے دل میں آ جائے کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہیں، ہماری زندگی بن جائے گی، ہمارے کس کس کام سے اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں. آج فکر آ جائے، ہماری زندگی سدھر جائے گی. تو خبر دیا، سلام بھیجا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی یہ ہمارے گھر کو زیب نہیں دیتا کہ میرے گھر میں میرے بچوں کے پیر میں چاندی کا کڑا پہنایا جائے، ہم کو اچھا نہیں لگا. اب میری دیوار پہ کپڑا ڈالا جائے جبکہ میری امت کے جسموں پہ کپڑا نہیں ہے، تو ہمارے دیوار پر کپڑا ڈالا جائے، ہم کو یہ پسند نہیں ہے. فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے
اپنے بچوں کے پیر سے کڑا نکال دیا اور کپڑا ہٹا دیا دیوار پر سے، خبر بھیج دیا کہ ہم نے صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کتنی فکر تھی اللہ کے نبی کے راضی ہونے کی، اور کتنا ڈر تھا اللہ کے نبی کے ناراض ہونے کا۔ یہی چیز امت کے اندر کم ہو گئی۔ اگر امت کے اندر یہ بات آ جائے کہ ہمارے کس کام سے اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں ہم کو نہیں کرنا، ہمارے کس کام سے اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں وہ ہم کو ہر حال میں کرنا ہے، انشاءاللہ پوری دنیا میں اس امت کا بول بالا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں، شام بھیجنے کے لیے، دوسرے کنٹری بھیجنے کے لیے، دوسرے ملک کی فوج تھی، اور اس کے سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو غلام کے بیٹا تھے، اسامہ نام تھا، اور زید وہ جن کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خرید کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دے دیا تھا، اس غلام کے بیٹا تھے اسامہ۔ لیکن زید کا مقام شاید کسی کو معلوم ہو، وہ زید کا مقام یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں کسی ایک مرد کا جو نبی کے علاوہ ہے وہ صحابی، کسی ایک صحابی کا اگر ذکر قرآن میں ہے تو صرف حضرت زید رضی اللہ عنہ، فلما قضا زید منہا، اور کسی صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے۔ نبیوں کا نام تو ہے لیکن کسی صحابی کا نام سوائے حضرت زید کے کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ وہ اتنے اونچے درجے کے تھے، حضور کے گھر میں کام کرنے والے، ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے اولاد میں اسامہ رضی اللہ عنہ، ان کو سپہ سالار بنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے خلافت پر۔ تو جب ذرا حالات ٹھیک ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ وہ لشکر جائے گا شام، تو کھلبلی مچ گئی مدینہ منورہ میں کہ ابھی تو چاروں طرف سے الغار ہو رہا ہے، نبوت کے دعویٰ کرنے والے کھڑے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ابھی تو مدینہ میں مسلمانوں کو رہنا چاہیے قدم جمع کر کے تاکہ جو باہر کا حملہ ہو اس کو ہم لوگ روکیں، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا کہ لشکر جائے گا شام؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا پختہ لوہالاٹ ایمان تھا، کہا کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ میرا نہیں، اللہ کے نبی نے یہ سوچ دیا تھا، فیصلہ کر دیا تھا، وہ ہوگا، اس پر عمل ہوگا۔ پھر آ گئے بڑے بڑے صحابہ کرام، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے، کہا کہ سپہ سالار بدل دیجئے، ان کی فوج میں اتنے بڑے بڑے صحابی موجود ہیں، آپ ایک غلام کے بیٹا کو اب سپہ سالار بنائے ہوئے، یہ تو حضور نے اپنے وقت میں بنایا۔ کہا جو حضور نے اپنے وقت میں بنایا تھا ابو بکر کی مجال نہیں ہے کہ اس کو توڑ دے۔ اور آخری جملہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اگر ہو جائے کہ مدینہ مسلمانوں سے خالی ہو جائے اور بھیڑ آ جائے، شیر آ جائے مدینہ کی گلیوں میں، ابو بکر کے جسم کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھائے، یہ سب برداشت ہے، اللہ کے نبی کا کوئی حکم چھوڑ دیا جائے، توڑ دیا جائے، یہ کبھی برداشت نہیں ہے۔ لشکر جائے گا، اسامہ بن زید ہی اس کے سپہ سالار ہوں گے، بھیج دیا، اور اس لشکر نے بڑے آسانی سے شام کو فتح کر لیا گیا۔ مسلمانوں نے جب ڈٹ کر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا ہے تو اللہ کی مدد مسلمانوں کی آئی ہے، اور جب مسلمانوں نے اللہ کے نبی سے اپنا رشتہ توڑا ہے اللہ کی مدد اٹھ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو معلوم ہے، اب میں وقت نہیں برباد کرنا چاہتا آپ کا، یہ جلسے سیرت النبی و دستار بندی جو پہلی اور دوسری تاریخ کو انشاءاللہ تعالی آپ کے یہاں ہونے والا ہے، اس کی تیاریاں الحمدللہ بہت حد تک آگے بڑھ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے۔
یہ بڑے خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور کام ہو رہا ہے، جو بھی کر رہے ہیں اس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ مدرسہ چل رہا ہے، جو بچے بچیاں یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے انشاءاللہ کبھی وہ انگریزیت سے متاثر نہیں ہوں گے، ان پر انگریزوں کا جال نہیں چل سکتا انشاءاللہ تعالی۔ جو عقیدہ، جو دین کی بنیادی باتیں پڑھا دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک ذمہ داری یہ بھی محسوس کیا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ تو لمبا چوڑا سفر کر کے کسی اللہ والے کے خانقاہ میں ان کی صحبت میں جا کر وقت نہیں گزار سکتے، تو ہم نے درخواست کیا اور اللہ کا کرم ہے کہ ان کے دل میں بات اتر گئی، اللہ والوں نے قبول کر لیا اور انہوں نے آنے کا وعدہ بھی کر لیا، ان کا ٹکٹ وغیرہ بھی بن چکا ہے، وہ آپ کے یہاں آئیں گے۔ جتنا بھی وقت آپ کو ان کی صحبت میں بیٹھنے کا مل جائے گا انشاءاللہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اس کا آپ کا فائدہ مند ہوگا، کارآمد ہوگا۔ تو انشاءاللہ پہلی تاریخ کو حضرت مولانا شاہ حسین صاحب جو ایک بڑی خانقاہ پانڈولی کی ہے یو پی کے، وہ تشریف لا رہے ہیں، جو انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے بعد والے جمعہ میں انہی کا بیان ہوگا۔ ان کے ہاتھوں سے، حافظ بچوں کے ہاتھ میں انشاءاللہ وہ سند بھی دی جائے گی۔ پھر وہ حضرت تشریف لے جائیں گے پہلی تاریخ کو شام میں، اور دوسری تاریخ کو، دسمبر کی دوسری تاریخ کو انشاءاللہ تعالی مولانا انیس بلگرامی صاحب دہلی سے مفسر قرآن، اور مولانا فرید صاحب دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کے استاد حدیث، وہ تشریف لائیں گے۔ الہ آباد سے مولانا افضال صاحب اور بھی علماء کرام آئیں گے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ ان جلسوں میں تشریف لائیں اور اپنے وقت کو ابھی سے طے کر لیں کہ پہلی تاریخ کو جمعہ جہاں بھی ہو سکے گا ہم یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جیسے بھی ہوگا، اور دوسری تاریخ کو عصر سے لے کر جب تک کہ جلسہ چلے آپ اپنے وقت کو خالی کر کے، فارغ کر کے جلسے میں شرکت کے لیے اچھی نیت کے ساتھ آئیں گے، انشاءاللہ اچھا نفع ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔